السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور معاملہ ابھی تک 3-4 دن اب اس بات کو ہو چکے ہیں، لیکن جنرل فیض کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور نئے سے نئے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں ایک انکشاف آپ کے سامنے اور بھی ظاہر کرنے لگا ہوں کہ وہ کس حد تک خطرناک بات ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بھارت کے اندر بھارت کی انٹرنیشنل شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑھی ماری ہے، کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا۔ مجھے البتہ ڈر ہے کہ یہ اتنے بے شرم ہے کہ شاید اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگا دیں۔ بہرحال ابھی تھوڑی دیر میں یہ خبر بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ جنرل فیض۔ سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب، وہ ہفتے کے دن جو ہے عام طور پہ سیالکوٹ میں ہوتے ہیں اور میڈیا سے ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کچھ سازشی عناصر اب عمران خان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض حمید عمران خان پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ فیض حمید جب کور کمانڈر پشاور تھے اس وقت انہوں نے عمران خان کی سیاست کو تقویت پہنچائی۔ عمران خان کے لیے 9 مئی برپا کیا گیا، اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اسی کی تھی۔ اب ذہن میں رکھیے گا، دس از دا منسٹر فار ڈیفینس سینگ کہ 9 مئی کے پیچھے پلاننگ جو ہے وہ جنرل فیض کی تھی۔ انہوں نے کہا 9 مئی کو تباہی کا منصوبہ فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ اگر فیض حمید اور عمران خان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو حالات کیا ہوتے؟ پاکستان کی نئی تاریخ مئی میں رقم ہوئی، ہمیں اس تاریخ پر فخر ہے۔ اگر فیض اور عمران خان کا گٹھ جوڑ قائم رہتا تو ملک کا کیا حشر ہوتا؟ ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو ملک کے حق میں خیر ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ منسٹر فار ڈیفینس جو ہیں وہ اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے اس انکشاف کے اوپر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے، لیکن یہ خبر پہلے بھی جو ہے وہ آ چکی ہے مارکیٹ میں۔ پچھلے مطلب جب سے 15 ماہ جب جنرل فیض کا یہ ٹرائل چل رہا تھا تو یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن انصار عباسی صاحب نے آج جنگ کے اندر جو ہے دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی باخبر ذرائع کے مطابق 14 سال قید کی سزا پانے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر یہ الزام بھی عائد ہوا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بعض خفیہ سرکاری دستاویزات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ اس کے مجاز نہ تھے۔ ذریعے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سی دستاویزات تھیں جن کے حوالے سے فیض حمید پر یہ الزام عائد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے تفصیلات ظاہر نہیں کی، تاہم ذریعے کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک الزام ریٹائرمنٹ کے بعد خفیہ سرکاری دستاویزات اپنے پاس رکھنے سے متعلق تھا، حالانکہ وہ یہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے کے مجاز نہ تھے۔ سیاسی سرگرمی کے الزام کا تعلق ان کی سیاستدانوں سے ملاقاتوں اور روابط سے تھا۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کس قسم کے ڈاکومنٹس تھے جو جنرل فیض جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن جسٹ امیجن مطلب ہی واز پاکستانز پرائم اسپائی ماسٹر، مطلب پاکستان کی پوری جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اب کس قسم کے ڈاکومنٹس کا ایکسیس جو ہے وہ ان کے پاس ہو سکتا تھا؟ مثال کے طور پہ آپ کے ایجنٹس کی پوری لسٹ ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سیف ہاؤسز کدھر کدھر ہیں، آپ کے ایسٹس کون کون سے ہیں، یہ تمام انٹیلیجنس رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کا ایکسیس جو ہے وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس، کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو، ناٹ جسٹ جنرل فیض، ان سے پہلے کے یا موجودہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سے ڈاکومنٹس لے کر گئے ہیں، میں اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ میں اور آپ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بیسکلی جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، یہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور بغیر اطلاع کے اوبیسلی گرفتاری جب آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ پہلے انفارم تو نہیں کرتے نا، اسی آ رہے تھا پھڑن لی، تو جب یہ گرفتاری ایکچولی عمل میں لائی گئی تھی اور اس وقت ان کے گھر کی جب تلاشی لی گئی تھی تو تب مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے، رپورٹ ہوا تھا کہ تب چند ڈاکومنٹس ایسے جو تھے وہ ان کے گھر سے ملے تھے جو بیسکلی آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس تھے، جو آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جب آپ ظاہری بات ہے اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کو وہاں سے بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں سے یہ نہیں کہ وہاں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی، یہ پہلے کور کمانڈر پشاور بنے تھے، اس کے بعد کور کمانڈر بہاولپور بنے تھے، اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی۔ تو اس ساری چیز کے باوجود، اس سارے سرکل کے باوجود، ان کے گھر سے اگر آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ملے ہیں، اب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بھی ہو سکتے تھے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مطلب وہ جس طرح ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ایک خفیہ ایجنسی کے، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے دفاتر ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں خود آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ جی ایچ کیو جائیے، آپ اگر آئی ایس پی آر جائیں، یا اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں، تو آپ کو موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں کئی دفعہ جب میں گیا ہوں، میں پرائم منسٹر ہاؤس جب بھی میں گیا ہوں تو انٹرنس کے اوپر جو ہے آپ سے موبائل فون لے لیا جاتا ہے، آپ کو ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں اندر۔ ایون آپ کی اسمارٹ واچ
یہ جو اسمارٹ واچ ہے ایون اس کو بھی اتروا لیا جاتا ہے، کیونکہ آبویسلی اس کے اندر بھی لسننگ ڈیوائسز ہوتی ہیں اور یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے فون کے ساتھ، تو اس کو بھی اتروا لیا جاتا ہے. تو یہ وہ ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں، ایسے ایریاز ہوتے ہیں، ہائیلی سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ اس حد تک خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اسپائنگ نہ ہو جائے یا کہیں پہ کوئی ایسی لسننگ ڈیوائس نہ آ جائے، یہاں پہ کوئی چیز پلانٹ نہ کر دی جائے. اب اور آبویسلی مطلب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹرز بھی اس کے اندر شامل ہوگا. تو وہاں سے اس طرح کے سینسیٹیو ڈاکومنٹس کا نکل جانا جنرل فیئرس کے لیے جو ہے یہ کافی حد تک پرابلمٹک بن سکتا ہے، اور آگے چل کے ہمیں پتہ لگے گا کہ ان کے لیے کتنی بڑی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈان نے آج ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، بیانڈ دی ورڈکٹ. اس میں اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں جی، فوجی عدالت کی جانب سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سنائی گئی 14 سال قید کی سزا کئی حوالوں سے غیر معمولی اور غیر متوقع تھی. مقدمے کی سماعت اگست 2024 میں شروع ہوئی اور 15 ماہ تک جاری رہی. طویل عرصے تک یہی تاثر تھا کہ فیض حمید کا ادارہ انہیں تحفظ فراہم کرے گا، مگر اس کے برعکس یہ فیصلہ تاریخ ساز ثابت ہوا، کیونکہ پرانے فوجی ڈھانچے کے تحت آرمی چیف کے بعد دوسری طاقتور ترین سمجھی جانے والی پوسٹ پر فائز رہنے والے سابق آئی ایس آئی چیف کو پہلی بار فوجی ادارے نے کورٹ مارشل کر کے قید کی سزا دی ہے. فیض حمید کی سزا کو پاک فوج کے اندرونی احتسابی نظام کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. اس مثال قائم کرنے کی کوشش پر اسے سراہا جانا چاہیے، تاہم بہتر ہوتا کہ یہ عمل شفاف طریقے سے انجام دیا جاتا. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا اسے ایک مثال سمجھا جائے یا ایک غیر معمولی معاملہ. سخت انصاف فراہم کرنے پر مسلح افواج کے احتسابی نظام کی تعریف کی جانی چاہیے، اور یہ امید بھی کی جاتی ہے کہ اس کا اطلاق سب پر یکساں اور مستقل طور پر کیا جائے گا. اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ایک جگہ پہ ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سخت انصاف فراہم کرنے پر مسلح افواج کے احتسابی نظام کی تعریف کی جانی چاہیے. مطلب وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں اس پورے پروسیس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مثال قائم کرنے کی کوشش پر اسے سراہا جانا چاہیے، تاہم بہتر ہوتا کہ یہ عمل شفاف طریقے سے انجام دیا جاتا. اگر آپ اس کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ڈان جو ہے نا ذرا تھوڑا سا سیف کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ذرا تھوڑی سی نکتہ چینی بھی ہو جائے اور تھوڑی سی تعریف بھی ہو جائے، کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ بھائی جان آپ کو کس بات کے اوپر اعتراض ہے تو وہ کہہ بھی سکیں نہیں بھائی جان ہم نے تعریف بھی کی ہے. دونوں ایک دوسرے سے ایکچولی کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں باتیں. مجھے اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی حیرانگی ہے. ڈان کی ریسنٹلی ایکچولی تھوڑی سی جرنلسٹک ایسے کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان آتے ہیں. ایون دو یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے میں نے خود اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، ڈان نیوز سے، لیکن ود دا پیسج آف ایئرس کچھ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے ضرور آئی ہیں. فیصل واڈا صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر موجود تھے. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ آج کل میں ان کو شیخ رشید کا درجہ دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب ایک زمانے میں جس طرح اکثر پریڈکشنز کیا کرتے تھے نا، عید کے بعد یہ ہو جائے گا، قربانی کی عید کے بعد بڑی قربانی ہوگی، نئے سال کے اندر یہ ہوگا، تو فیصل واڈا صاحب کی بھی اب آج کل جو ہے وہ وہی میرے خیال میں پوزیشن ہے. تو کل رات کو ایک پروگرام کے اندر کہتے ہیں کہ جی اب فیض حمید ثبوت دینے جا رہے ہیں، ساتھ عمران خان کے خلاف گواہی بھی دیں گے، پھر اس کے بعد عمران خان پر شکنجہ تنگ ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو سہولت کار تھے وہ بھی اس شکنجے میں آئیں گے، جنہوں نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر بے رحم قلم چلائے، ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. میں نے ایک لسٹ بتائی ہوئی ہے، اب یہ لسٹ ذرا غور سے سنیے گا. نمبر 1، نااہلی، پابندی، گورنر راج، 9 مئی کے کیسز، 9 مئی کے بھگوڑے جو کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، کئی کیسز جو چل رہے ہیں ان کے فیصلے آنے ہیں. تو یہ آپ کو ایک قسم کی ٹائم لائن واڈا صاحب جو ہے بتا رہے ہیں. ماضی کے اندر بھی جو ہے واڈا صاحب کافی حد تک جو چیزیں بتا چکے ہیں وہ ویسی ہی ہوئی ہیں. اب ایک نئی ٹائم لائن انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا جی سینیٹر ذیشان خرم، شیخ وقاص اور ایک ایم این اے کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فیض حمید گواہ بنیں گے، تاہم ان کی سزا کم نہیں ہوگی. فیض حمید کو یہ امید ہے کہ اگر گواہ بن گیا تو اگلے کیس میں 14 سال کی قید نہ ہو. جنرل ٹائٹ قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید کو خود ہٹا کر خود کو ڈسکنیکٹ کر لیا تھا. تو یہ جو بات اب یہ کہہ رہے ہیں نا جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، میں نے اس لیے کل رات کو میں شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے ادھر بھی یہ بات کی تھی اور میں نے اپنے ویلاگس کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو بار بار چند سیاسی رہنما جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کے اگینسٹ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آج کی تاریخ میں ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ مجھے فی الحال جنرل باجوہ کے اگینسٹ کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا ٹاک شو کے لیے ایک ٹاکنگ پوائنٹس کے طور پہ بے شک آپ لے سکتے ہیں، لیکن مجھے ان کے اگینسٹ کم از کم کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک تجزیہ دیا ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میرا خیال ہے جنرل باجوہ کو بلا لیا جائے گا. انہوں نے اپنے شو میں کہا ہے کہ میرا خیال میں جنرل باجوہ کو بلا لیا جائے گا مگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. تو سیٹھی صاحب کی چڑیا اور ہمارا کبوتر دونوں ایک ہی جگہ سے اڑ کے آئے ہیں میرے خیال میں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف فی الحال کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ کسی سابق آرمی چیف کا ٹرائل ہو جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اب کسی کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملے گی. عمران خان کی عظمیٰ خان کے ساتھ ملاقات میں بشرا بی بی بھی موجود تھیں.
1.5 घंटे तीनों बैठे रहे. عمران خان کو معلوم تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی ٹرانسکرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائے گی. انہوں نے جو باتیں کی وہ سب کے پاس پہنچی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو گرجنا پڑا. سو بیسکلی سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی عمران خان صاحب کی ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی اور وہ ریکارڈڈ گفتگو جب گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا آئی ایس پی آر کے پاس تو اس کے بعد وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہ ریئیکشن آیا ہے فوج کی جانب سے. انہوں نے کہا پریس ریلیز آ گئی ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہ سزا ہوئی جنرل فیض کے حوالے سے. وجوہات میں 9 مئی کی سازش کا ذکر نہیں, بات یہ ہے کہ اصلی کیس 9 مئی ہے. فیض حمید کا عمران خان سے کیا تعلق ہے وہ الگ کیس بنے گا. کیسے ثابت کریں گے کہ عمران 9 مئی کے پیچھے تھا؟ کوئی نہ کوئی گواہ تو لانا پڑے گا جو کہے کہ مجھے خان نے کہا تھا اور یہ پیغام دیا تھا. ناؤ یو انڈرسٹینڈ ڈاٹس کو اگر آپ کنیکٹ کریں کہ جنرل فیض کی اگر گواہی ہو جاتی ہے تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا کتنا تنگ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ نئی سیاسی کمیٹی بنا دی ہے اور اس کے اندر 4 بڑے پرومیننٹ نام جو ہیں وہ اب کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں. اس میں شہباز گل اب شامل نہیں ہیں, علی امین گنڈا پور اس کے اندر شامل نہیں ہیں, مراد سعید اس کے اندر شامل نہیں ہیں اور علی محمد خان اس کے اندر شامل نہیں ہیں. یہ 4 نام جو ہیں اس پرانی کمیٹی سے نئی کمیٹی میں سے جو ہے وہ نکل گئے ہیں. اب مراد سعید صاحب جو ہیں آلریڈی انڈر گراؤنڈ ہیں تو آبویسلی وہ کوئی میرے خیال میں فعال کردار ادا کر ہی نہیں سکتے تھے. شہباز گل آلریڈی اسے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے ایک پرابلم چائلڈ سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی نکال دیا گیا. گنڈا پور صاحب کی آبویسلی وہ پوزیشن ہی نہیں رہی. علی محمد خان صاحب میرے لیے ایک سرپرائز تھا کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ڈو کی حیثیت ان کو کنسیڈر, یعنی ڈو سے مراد ایک سافٹ اسپوکن پرسن کے طور پہ جو ہے کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اتنے ہاکش وہ کنسیڈر نہیں کیے جاتے کہ ان کو اس ٹیم میں سے نکال دیا جاتا ہے, لیکن بہرحال اس کمیٹی میں سے ان کو نکال دیا گیا. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کل جناب عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ختم کر دی گئی. سیاسی کمیٹی کا عدم کر کے ایک نئی سیاسی کمیٹی بنا دی گئی. میرے جیسے کارکن کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے لیڈر نے خود میرا نام پچھلے سال نومبر 2024 میں اس سیاسی کمیٹی میں ڈالا تھا, بلکہ اس سے پچھلے سال 2023 جیل جانے سے پہلے میرا نام کور کمیٹی میں ڈلوا گئے تھے. ویسے تو میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ 2015 سے ہوں, جو خان صاحب نے تب بھی خود ہی ڈالا تھا. اس وقت میرے ساتھ شہریار خان آفریدی اور چھوٹے بھائی مراد سعید کو بھی کور کمیٹی میں ڈالا تھا, لیکن میرے جیل جانے اور رہائی کے بعد دوبارہ خان صاحب نے اپنے جیل جانے سے پہلے میرے اور شہریار بھائی کے لیے خاص احکامات پیچھے چھوڑے تھے کہ ہم دونوں کو کور کمیٹی میں واپس ڈالا جائے, جو ہمیں ڈالا گیا. میں اب نئی سیاسی کمیٹی کا حصہ تو نہیں لیکن پارٹی کا حصہ تو ہوں, اور بطور کارکن, بطور ممبر قومی اسمبلی, بطور ممبر کور کمیٹی اور ممبر پارلیمانی کمیٹی اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ. مجھے علم نہیں کہ اس نازک وقت میں سیاسی کمیٹی کو ختم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں اور کس نے خان صاحب کو سیاسی کمیٹی ختم کرنے کا مشورہ دیا. چونکہ خان صاحب نے محترم سیکرٹری جنرل صاحب کو مکمل اختیار دیا تھا, اس لیے جو انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے کیا, باوجود اس کے کہ میں اس فیصلے کی ٹائمنگ اور انتخاب کے طریقہ کار پہ اصولی اختلاف رکھتا ہوں. میں اس فیصلے کو سپورٹ کروں گا اور اپنی طرف سے پارٹی قیادت بالخصوص محترم سیکرٹری جنرل صاحب جنہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلاؤں گا, کیونکہ اس نازک وقت میں ہمیں مزید اکھاڑ پچھاڑ اور اختلاف کے بجائے اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ہلکا سا جنہوں کہتے ہیں نا ہلکا جہا احتجاج کیا کہ مینوں گل پسند نہیں آئی, بٹ چلو ٹھیک ہے تہاڈا موڈ یہو جہا ہے تو ڈزنٹ میٹر. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جناب, کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے لیے اوورسیز پاکستانی دیدہ و دل فراش رہا کرتے ہیں, تحریک انصاف کو فنڈنگ کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا تاثر ہے کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کی قیادت سنبھالنے والے وکیل اور دیگر ان بنیادی طور پر فنڈنگ ذاتی مفاد اور اخراجات کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے وکلا قیادت کا اپنی فیسوں اور اخراجات کے نام پر کروڑوں روپے استعمال کرنا, رؤوف حسن کا اپنے آپ کو تنخواہ دینا اور کئی ایک کے فورن ٹورز کی ٹکٹیں اور پھر میڈیا کے نام پر خود برد. اس لیے یہ بحران مالی نہیں بلکہ اعتبار کا بحران ہے اور اس کا حل اہل لوگوں کو لیڈرشپ دینا ہے. میں نے تو پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اہلیت کے بجائے یہ جو لونڈا لپاڑا باہر بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھ کے اتنا پیسہ کماتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ, ان سے کہیں کہ اپنی ہر مہینے کی یہ جو آپ نے جو دیہڑی لگانا شروع کی ہوئی ہے نا, اس کا کم از کم اور کچھ نہیں تو 50-60-70% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ اس کے نام کا کھا رہے ہیں آپ اس جماعت کا نام کا کھا رہے ہیں اور وہ اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے. ان کو پیسے دیں جن کے نام پہ آپ سارا دن جو عمران خان صاحب کی مالات جپتے ہیں نا بیٹھ کے, تو یہ پیسے ایکچولی اس جماعت کو دیں, اس کو ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی. لیکن ظاہری بات ہے آپ کی تو اپنی دیہڑی لگی ہوئی, آپ نے کیوں یہ پیسے نکالنے ہیں آپ نے. اس کے علاوہ صحافی شبیر ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, یہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر جتنی کوریج ہوتی ہے یہ اس کو کور کرتے ہیں, جیو کے یہ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ویدر اٹ از عمران خان's imprisonment, the party narrative or links with national and international media, Alima Khan is leading from the front. All camps within party are on back foot. Sources said that accusations made by Ali Amin Gandapur are taking the true shape.
میں نے یہ بات ایکچولی 1-2 دن پہلے خود بھی آپ سے میں نے یہی کہی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ از آل اینڈ آل ناؤ، شی از کنٹرولنگ دا ہول پارٹی. انہی کے کہی ہوئی بات جو ہے وہ اب چلتی ہے، وہ جس طرح کہتی ہیں جیسے کہتی ہیں پارٹی اسی طرح ہی کام کرتی ہے. تو یہ بھی اب خود ہی جو ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا کہ لاسٹ ویک اڈیالہ جیل اتھارٹیز ریسیوڈ این الیکٹرک ہیٹر اینڈ ڈرائی فروٹس فار بشرا بی بی وائا ہر لائر ارلیئر. Warm clothes and essentials were delivered today. Another bag of warm clothing was accepted. Despite this, PTI claims they are not allowed to receive household items. کہ جی ان کے لیے جو ہے بشرا بی بی کے لیے جو ہے وہ ڈرائی فروٹ بھی بھیجا گیا ہے، ہیٹر بھی بھیجا گیا ہے، کپڑے بھی بھیجے گئے ہیں. لیکن جو سہیل آفریدی صاحب تھے وہ صوبائی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جناب سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں کے لیے جو سامان ہونا چاہیے وہ ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جناب تشدد سے متعلق خصوصی نمائندہ ایل ایس جل ایڈورڈز نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ حراست کے دوران غیر انسانی اور ناروا سلوک کی خبروں کے متعلق فوری اور مؤثر کارروائی کریں. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ عمران خان کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ غیر انسانی یا توہین آمیز سلوک کے زمرے میں آ سکتے ہیں. میں پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمران خان کی نظر بندی پوری طرح سے بین الاقوامی اصولوں اور معیارات کے مطابق ہو. اقوام متحدہ کی نمائندہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 26 ستمبر 2023 کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل منتقل کیے جانے کے بعد سے عمران خان کو مبینہ طور پر حد سے زیادہ قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں دن میں 23 گھنٹے ان کے سیل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ بیرونی دنیا تک ان کی رسائی بھی انتہائی محدود ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ان کی طرف سے آئی ہے. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ایکسپریس کو کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ 15 تاریخ کو موسٹ پرابلی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے. تو اوگرا نے جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اس کو ٹوٹلی مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا جناب میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں تمام خبریں قیاس رائیاں ہیں، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا تعین جو ہے وہ 15، 14 اور 15 کی درمیانی رات کو جا کے ہوگا. اس دن آپ کا جو ہے وہ حال احوال پتہ لگے گا کہ آپ نے ٹینکیاں پہلے بھروانی ہیں یا ٹینکیاں آپ نے بعد میں بھروانی ہے 15 تاریخ کو. یہ اس پہ جا کے انہوں نے کہا جی پتہ لگے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق عاصم منیر صاحب نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیرزنز کا دورہ کیا، جس دوران انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پہ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائزز اور جدید سیمولیٹرز ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا. چیف آف ڈیفنس فورسز نے فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی تعریف کی. انہوں نے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جدید جنگی ماحول میں پھرتی، درستگی، مؤثر حالات سے آگاہی اور بروقت فیصلہ سازی ناگزیر ہے. اس موقع پہ انہوں نے افسران اور جوانوں سے گفتگو کی اور ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا. اس کے علاوہ کراچی میں جناب 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں بطور مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کی. اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ، وزیر کھیل سردار محمد بخش خان مہر، کور کمانڈر کراچی، وہ بھی اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھے. اور تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلباء و طالبات سمیت گیمز میں شریک 24 دستوں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز نے تقریب کے اندر جو ہے وہ شرکت کی. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے معروف موٹر کار سٹنٹ مین سلطان گولڈن نے کوئٹہ میں جناب 2 عالمی ریکارڈز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. اور سلطان گولڈن نے 2022 کے تیز ترین ریورس ڈرائیو کا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا. گڈی ریورس کر کے لے کے جانا جنہوں کہتے ہیں نا، اس کو تیز ترین جو ہے انہوں نے 1 میل کا جو ٹائم تھا انہوں نے 57 سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ گاڑی ریورس کر کے چلائی. ویسے میں ٹرائی کروں گا، ہو سکتا ہے میں بھی توڑ سکوں، لیکن میں اٹیمپٹ ضرور کروں گا. ایک دفعہ ہو سکتا ہے ساڑھے کو بھی ہو جائے. اس کے علاوہ جناب آ جائیں اب ذرا انڈیا کی انٹرنیشنل بیزتی کے اوپر. ہوا کیا کہ معروف فٹ بالر میسی کو جو ہے وہ انڈیا نے بلایا، انڈیا نے دعوت دی وہاں پہ، اور 3 روزہ ان کا دورہ ہے. تو اس دوران ایک اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ٹکٹیں جو ہیں وہ سیل کی گئیں شائقین کو کہ جناب آؤ تانوں میسی دکھانے ہیں. اور میسی کی جو ہے وہ تقریب رونمائی جسے کہتے ہیں نا وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اب وہاں پہ جب وہ آئے تو ان کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ جی 3500 سے لے کے 14,000 روپے تک جو ہے وہ ٹکٹیں جو ہیں وہ بیچی گئیں. 3500 والے سب تو پیچھے بیٹھ گئے، 14,000 والے جو ہے وہ آگے بیٹھیں گے. لیکن میسی جب وہاں پہ آئے تو ان کے اتنا کو مجمع تھا، اتنا کو بڑا مجمع تھا. اب اسٹیڈیم کے اندر آپ خود ہی اندازہ کر لیجیے اگر آپ نے جا کے اسٹیڈیم میں میچ دیکھا ہو کہ اگر ایک بندہ لیٹ سے ایک آدمی جو ہے اس کے ارد گرد کو 400 بندہ کھڑا ہو، آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا ایسے میسی کھڑا ہے گا. اچھا اوپر سے میسی جو ہے وہ چونکہ ارجنٹینا کا ہے تو وہ لگتا بھی ہمارے سب کانٹیننٹ جیسا ہی ہے.
مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ سارے ہماری چمڑی کے اندر جو ہے کوئی گوری چمڑی ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی بھی بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. میسی نو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ تو چھوٹا قد. وہاں پہ ہوا یہ کہ کراؤڈ گیا تب کراؤڈ کو چڑھ گیا غصہ. انہوں نے کہا جی اسی پیسے خرچ کرتے ہیں ہم میسی بھی نہیں دکھایا. تو وہاں پہ لوگ رو رہے دھاڑے مار رہے, ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ انہوں نے کرسیاں توڑنا شروع کر دیں. تو آپ نے سنیما کی تو آپ نے سنی ہوگی کرسی توڑ فلم ہٹ ہونا, لیکن یہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ کرسیاں ٹوٹ گئیں. اس حد تک کرسیاں ٹوٹ گئیں کہ سٹینڈ ٹوٹ گئے, لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر آ گئے اور وہاں پہ لاٹھی چارج جو ہے وہاں پہ شروع ہو گیا. اور انٹرنیشنلی جو ایک ایونٹ ہو رہا تھا میسی کے حوالے سے وہ ادھر بھگدڑ مچ گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ مطلب کافی انڈیا کی جو ہے وہ انسلٹ ہوئی کہ یار ایک آپ نے فٹ بالر کو انٹرنیشنل فٹ بالر کو وہاں پہ بلایا اور آپ اس کی پراپرلی کوریج بھی نہیں کروا سکے. وہ فینس کو اس بات کی تب تھی کہ جناب جو پولیٹیکل بیسکلی وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے ارد گرد جو ہے جو پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے میسی کو گھیر لیا اور لوگ جو ہے وہ میسی کو دیکھ ہی نہیں سکے. تو یہ اس کے مناظر ہیں اور یہ سارے مناظر جو ہیں یہ دن بھر انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ چلتے رہے کہ جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ لاٹھی چارج, مطلب جو شائقین ایکچولی میسی کو دیکھنے آئے ہوئے تھے, کک لگانے والا میسی, ان کو خود ککیں پڑ گئیں پولیس کی. ساری کہانی یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.